ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے وہ اسکالر تھے جن کی 20-25 سال بعد بھی پیشن گوئیاں لفظ بہ لفظ درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو آج ان کی پیشن گوئی اسرائیل، فلسطین اور مسلم ریاستوں کے بارے میں سنوانے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ فلسطین کی تباہی میں ہم مسلمان کتنے شریک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشگوئی سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسرائیل اور فلسطین کی تازہ صورتحال سے آگاہ کر دوں، تاکہ پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو آج کے دور میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کا بدلہ لینے کے لیے حماس نے تل ابیب پر راکٹ برسا دیے تھے۔ شام کی سرحد سے صہیونیوں پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ حماس کے حملے سے کئی یہودی آبادکار ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اشکیلون میں اسرائیلی آئل ریفائنری تباہ ہو گئی ہے، جبکہ ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جواباً کارروائی کرتے ہوئے اپنی ہی حدود میں ایک عمارت کو تباہ کر دیا۔ 13 منزلہ عمارت ٹوئن ٹاور کی طرح زمین بوس ہو گئی تھی۔ عمارت کی تباہی کے وقت علاقے میں بجلی معطل تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ مکینوں کو پہلے ہی دوسری عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ غزہ پر اسرائیل کی فضائی حملوں میں 50 بچوں سمیت تقریباً 150 فلسطینی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی آبادکاروں نے تل ابیب کے وسطی علاقے لوط میں فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی فورسز نے ان پر گولیاں برسائیں اور لوط کے میئر کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات خانہ جنگی کی جانب جا رہے ہیں۔ شہر میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے تل ابیب ایئرپورٹ بند کر کے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ غزہ کی سرحد پر مزید فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ 5000 فوجیوں کو ریزرو رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے مظلوم فلسطینیوں پر مزید حملوں کی دھمکی دے دی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ پر حملوں کا سلسلہ مزید وسیع کریں گے۔ اب حماس پر ایسے حملے کیے جائیں گے جس کا حماس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چلیے اب میں ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں، جس میں وہ اسرائیل اور فلسطین کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی باتوں میں کتنا وزن تھا اور کتنا وزن ہے۔ یہ ذرا سنیے گا جی کلپ۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے۔ وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔
وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بچ کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ جی تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون کون اور کتنا فلسطین کی تباہی میں ملوث ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے فلسطین کے لیے کتنا کام کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ OIC جسے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کہا جاتا ہے، وہ بس شاہ فیصل کے دور تک ہی ایکٹیو تھی۔ ابھی تو اس تنظیم میں ہی اسرائیلی اور امریکہ کے پالتو لوگ ہیں، اور OIC نے فلسطین کے لیے کرنا بھی کچھ نہیں ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کو اپنا لازم نہیں سمجھیں گے تب تک مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جب کفر ظلم کرنے پر آ جائے تو جہاد ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ حماس کو ایران نے جتنی سپورٹ کی ہے، اتنا ہی اگر پاکستان بھی کر دے تو حماس اسرائیل کو کافی حد تک شکست دے سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی پرانی ہے اور وہی حماس کو دیتا ہے، تو اسرائیل ان میزائلز کو بہت ہی آسانی سے ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر پاکستان حماس کو ٹیکنالوجی تھوڑی سی شیئر کر دے تو حماس کافی طاقتور اسلامی جہادی تنظیم بن سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر حماس کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر عالمی ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عالمی ریئیکشن پاکستان کے خلاف ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ بات اب مسلم ممالک کو سمجھنی چاہیے کہ فرانس اور امریکہ کھل کر اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو تباہ کر دو، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ فرانس اور امریکہ جتنا مرضی اسرائیل کو فلسطین کے خلاف سپورٹ کر لیں، پورا عالم اس پر خاموش رہے گا۔ اگر پاکستان حماس کو سپورٹ کرے گا تو پھر ان سبھی ملکوں نے ہمیں ہی دہشت گرد کہنا ہے۔ ابھی بھی امت مسلمہ کے لیے وقت ہے کہ مسلم ممالک تمام ایک ہو جائیں، تو یہ اسرائیل، امریکہ اور فرانس جیسے ملک پھر ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا ڈاکٹر اسحاق کی پیشن گوئی کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے حالات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔